السلام علیکم. دو بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو ہماری بارڈر سچویشن ہے جس کے اوپر آج ایک بہت ہی غیر معمولی اجلاس جو ہے ISI ہیڈ کوارٹر میں ہوا, جہاں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی آئے اور تمام سروسز چیف, آرمی چیف سمیت, ایئر چیف, نیول چیف, اور وہاں وہ سر جوڑ کر بیٹھے. بارڈر سچویشن ہماری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہتی خراب ہی ہے, لیکن آج کل انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی لداخ والی سائڈ کے اوپر چائنا کے ساتھ کچھ جھڑپیں چل رہی ہیں, تناؤ چل رہا ہے. آج ان کے 3 فوجی مارے گئے, کرنل بھی جو تھا ان کا اس جھڑپ کے اندر انڈیا کا, اور 2 ان کے فوجی مارے گئے, کئیوں کے مسنگ ہونے کی بھی اطلاع ہے. تو ہماری بارڈر سچویشن وہ ادھر دباؤ ڈالنے کی بجائے ہماری بارڈر سائڈ کے اوپر دباؤ بڑھا دیتے ہیں. عام طور پر انڈیا کا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ غصہ چائنا کے اوپر نہیں نکالتا, وہ آ کے ہمارے اوپر پہلے الزام تراشی کرتا ہے, پھر کوئی نہ کوئی وہ گولہ باری شروع کر دیتا ہے, اور کیا آج انہوں نے دوبارہ سیز فائر وائلیشنز کی. دوسری ہمارے یہاں کرونا والی سچویشن ہے, جو گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر اموات رپورٹ ہوئیں وہ 111 رپورٹ ہوئیں, بہت زیادہ نمبر ہے. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے, 30,000 کے قریب ہم چلے گئے, اور اوپر کر کے اس کو 50-60 ہزار کے اوپر لے جانے کی ضرورت ہے. اور لاک ڈاؤن سلیکٹڈ ایریاز کے اندر میجر اربن سینٹرز میں حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جا رہی ہے, کرنا شروع کر دیا ہے کچھ علاقوں میں, اور کچھ میں لاہور میں اور باقی جگہوں پہ وہ کیا جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ جن علاقوں کو آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں آپ کے پاس کمپلیٹ پکچر نہیں ہے, کیونکہ آپ نے مکمل طور پر وہاں سیمپلنگ نہیں کی ہوئی. لاہور میں ایک سروے ہوا تھا وہ 30 اپریل کا, جس کی رپورٹ ہم کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں. اب ایک حل یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں وہاں پر آپ سختی کے ساتھ ہر ہاؤس ہولڈ کا کہیں سے آپ اس کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ کریں, اور کہیں پہ یہ جو اینٹی باڈیز ہے اس کا ٹیسٹ کریں, تاکہ آپ کے پاس ایک سائنٹیفک ڈیٹا موجود ہو جو آپ کو یہ گائیڈ کر سکے کہ آپ کے بڑے شہروں کے اندر وائرس کا پھیلاؤ کس قدر ہو چکا ہے, کتنے لوگ آلریڈی اس سے متاثر ہو چکے ہیں, کتنے اس وقت وائرس کا شکار ہیں, تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی احتیاطی تدابیر اور سختی کہاں کرنی ہے, کس شہر کو روکنا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کھولنی ہے کہ بند کرنی ہے, موکنے ہے کہ بند کرنے ہیں. وہ ٹیسٹنگ کے بغیر اور سیمپلنگ کے بغیر آپ حتمی طور پر اچھی رائے قائم نہیں کر سکتے. ہسپتالوں کے اوپر ہم کئی روز سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اربن سینٹرز میں ہسپتالوں میں گنجائش نہیں ہے, بڑے شہروں کے اندر بہت بری صورتحال ہے. تو ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے, آپ ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے اور صحیح رہنمائی لینی ہے. اس کے اوپر نہ سیاست کی گنجائش ہے, کیونکہ سارے اپنے لوگ ہیں اور ان کی جانیں ایٹ اسٹیک ہیں, ان کو بچانا سب کا فرض ہے. حکومت کا, کسی اور, ہر ایک پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ کسی اور کی جان بچانے کے لیے جو آواز اٹھا سکتا ہے, جو رہنمائی کر سکتا ہے, جو اپنا رائے دے سکتا ہے, اس میں ضرور حصہ ڈالا جائے. اسلام آباد کے بھی کچھ سیکٹرز کو لاک ڈاؤن کیا گیا, اور کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس کے اوپر یہاں کی جو مقامی انتظامیہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں فیصلہ لیں گے اور مزید ایریاز کو لاک ڈاؤن کریں گے. جیسے I-10 ایک علاقہ ہے ہمارا جہاں انہوں نے کہا 400 کیسز آ گئے, I-8 کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 200 کیسز اور سامنے آ گئے. تو I-8 3 اور 4 ایک حصہ ہے اسلام آباد کا جس کو ہو سکتا ہے کہ جلدی وہ سیل کرنے کی طرف فیصلہ کریں اور آگے بڑھ جائیں. یہ اوورال کانٹیکسٹ ہے. حکومتی کچھ بیانات ایسے ہیں, آج بلاول بھٹو نے ایک سپیچ کی جس میں کنٹراڈکشن, جو تضادات ہیں مسلسل نظر آتے ہیں, جس کے اوپر اپوزیشن نشاندہی کرتی ہے کہ ان کے اندر ابہام بہت ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, ڈائریکشن کیا لینی ہے. کبھی فلو کہہ دیں, کبھی اس کو کہیں کہ خطرناک ہے, کہیں کہیں یہ غریبوں کا مسئلہ ہے, کبھی کہیں یہ ایلیٹ نے لاک ڈاؤن کروا دیا. تو اس کنفیوژن سے ہم نکل جائیں نا, جب یہ بتائیں کہ اس سے ہم سب کی جانوں کو خطرہ ہے اور احتیاطی تدابیر اس کے بچاؤ کا واحد ہتھیار ہے, تو اس کلیئرٹی کی بنیاد کے اوپر ہم بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں. جب تک لوگوں کے ذہنوں میں شک رہے گا نا, شک, اس شک کو دور کرے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ان بیانات کے اوپر ہمارے پروڈیوسرز نے ایک پیکج تیار کیا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس معاملے کو کیسے سوچتی اور سمجھتی ہے. پچھلے 3-4 مہینوں کا صرف یہ تناظر ہے, اور یہ 3-4 مہینوں کا تناظر دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ 30 مئی تک کے جو اعداد و شمار تھے, ڈیتھ ٹول جتنا تھا, صرف جون کے 16 دنوں کے اگر نمبر اس میں ایڈ کروں تو 1357 کا نمبر آتا ہے صرف 16 دنوں کا. مجموعی طور پر 2800 کچھ افراد ہیں جن کی موت واقع ہوئی اس وائرس کے نتیجے میں, اور 2839 کا ٹوٹل نمبر ہے, اور ہاف آف دم لاسٹ 2 ویکس کے اندر, 1 جون سے 16 جون کے دوران. تو گوئنگ فارورڈ اگر اس پروجیکشن کو لیں گے تو ہمارے ہاں کیا حال ہوگا, اس کے اوپر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے, فکر کرنے, اور اس کے اوپر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. صرف بتانے, زبانی بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پتہ تھا یہ ہونا ہے پاکستان میں, یا یہ ہو رہا ہے دنیا میں تو یہاں پہ بھی ہونا تھا, ہمیں پہلے ہی پتہ تھا. یہ کہنا از ناٹ گڈ انف. اس کے ساتھ لوگوں کو بچانے کی تدابیر اختیار کرنی. وہ بیانات کیا ہیں ہمارے لیڈرز کے, بلاول سے سٹارٹ کر کے باقیوں کے, دکھائیے گا. کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے, ایک فلو ہے؟ کرونا وائرس ہوتا ہے ایک فلو کی طرح ہوگا, چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا, پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا, پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا, اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا. کس نے کہا تھا جناب اسپیکر
یہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ایک مہینے میں اوسطاً 4800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں. How dare you blame the people of Pakistan? جو ہماری اپوزیشن ہے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں کورونا سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام چاہے. شاید کمی کوئی قوم اتنی جاہل ہوگی جس طرح کے ہم لوگ. مگر گھبرانا نہیں ہے, ہم نے 92 کا ورلڈ کپ تو جیت لیا. یہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. یہ وائرس کہیں اور سے آیا تھا, پوری دنیا میں وبا ہے اور پوری دنیا اس کا شکار ہوئی. سب نے اس کو سنبھالنے کے مختلف طور طریقے اختیار کیے. کچھ نے بہت اچھے کامیابی سے اپنے لوگوں کا تحفظ کر لیا, اور کچھ ٹرمپ جیسے اور مودی جیسے تھے جن کو عقل میں بات نہیں آئی اور ان کا نقصان ہو گیا. ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے, نہ کہ ان ناکام لوگوں کی جنہوں نے اپنی موتوں کی تعداد دنیا کے سامنے اس وقت سب سے ٹاپ آف دی لسٹ. ہمیں اس لسٹ میں نہیں آنا. ہمیں اپنے لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرنا ہے اور بہتر حکمت عملی سے کرنا ہے. سیاست نہیں ہے اس کے اوپر. جب زندگی ایٹ اسٹیک ہو ایک بھی کسی شخص کی تو اس میں سیاست نہیں ہو سکتی. تو آج کے ہمارا جو پینلسٹ ہیں ان سے یہی سوال و جواب ہوں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے, سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. اس کے علاوہ ڈاکٹر کیسس سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور ڈاکٹر طاہرہ رباب ماہر نفسیات ہیں. آج کل ہم نے یہ سائیکیٹرسٹ سے رائے لینا اس لیے شروع کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے اتنا خوف ہے کہ بچوں میں, بڑوں میں, بوڑھوں میں وہ ایک ذہنی دباؤ والی کیفیت جو ہے ان کو وہ خود بیمار کر رہی ہے. تو ہم ان سب سے رائے لیں گے کہ لوگوں کو نکالیں بھی اس سے اور اچھی رہنمائی بھی ان کی کر سکیں. مصدق ملک صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. صورتحال جہاں آج ہم سٹینڈ کرتے ہیں, کیا ہم نے کوئی کلیئر ڈائریکشن لے لی؟ دیکھیں صورت آج جو پوزیشن لی گئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے کل اور پرسوں کی پوزیشن سے. جو حکومت کا موقف یہ تھا کہ ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلاڈ تھا. پاکستان کے علاوہ اور برازیل کے علاوہ, برازیل کے پرائم پریزیڈنٹ کے متعلق جتنا کم کہا جائے اتنا ہی بہتر ہے. انہوں نے تو کرونا کے درمیان میں فٹ بال میچز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے علاوہ صرف ایک جو جس کو آپ سمجھدار ملک کہہ سکتے ہیں وہ سویڈن ہے پاکستان کے علاوہ, جس نے امیونٹی کی طرف جانے کی کوشش کی. آپ اس کو کچھ بھی کہیں, آپ کہیں ہماری پالیسی نہیں ہے ہرڈ امیونٹی. ہرڈ امیونٹی یہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کھول دیں اور اس کے بعد لوگوں کو بولیں بھائی آپ ذرا جو فاصلہ وہ ہے سماجی فاصلہ اس کو اپنی ذرا خاطر میں رکھیں, اور اس کے بعد جس نے مرنا ہے وہ مر جائے گا, جو بچ جائے گا وہ معیشت جو ہے اس کو آگے بڑھائے گا. قبرستان بھر جائیں گے, قبرستان کی تو کوئی معیشت ہوتی نہیں ہے. تو یہ نقطۂ نظر سمجھ نہیں آ رہا تھا, اور ہم بڑی دیر سے برملا آپ کے ساتھ بھی لابی کرتے تھے شام کے پروگرامز میں. اس کے علاوہ بھی میں نے اکراس پارٹی لائنز جا کے بہت لابی کرنے کی کوشش کی, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جتنی مجھے پبلک ہیلتھ کے حوالے سے سمجھ تھی, لیکن میں سمجھا نہیں پایا لوگوں کو. لیکن اب جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں مؤثر نہیں ہے اسٹریٹجی, لیکن اس اسٹریٹجی سے کہ کھلا چھوڑ دو سب کچھ اور جو ہونا ہے ہونے دو, اس سے بہتر ہے. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم 4 ہفتے کا ایک مؤثر لاک ڈاؤن کریں گنجان آباد تمام شہری علاقوں میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پاکستان, میجر اربن سینٹرز جہاں پہ کانسنٹریشن پاپولیشن کی بہت زیادہ ہے وہاں پہ 4 ہفتے کا کم از کم ایک لاک ڈاؤن کریں. 4 ہفتے میں کیوں کہتا ہوں, دیکھیے 14 دن کے لیے اگر کوئی انفیکٹ ہو جائے تو وہ وائرس ایکٹیو ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے. اگر آج ایک مؤثر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو خدا نخواستہ اگر مجھے ہو جاتا ہے تو میں زیادہ سے زیادہ اپنے کیئر گیورز میں سے کسی کو انفیکٹ کر سکتا ہوں. 14 دن میں ان کی بھی انفیکشن ختم ہو جائے گی. یعنی 28 دن کے بعد اس ملک کے 70 سے 80% جو علاقے ہیں وہاں سے جو کمر ہے وائرس کی وہ ٹوٹ جائے گی. جس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے وہ رفتار کی کمر ٹوٹ جائے گی. اور اسی 4 ہفتے کے دورانیے میں ہر یونین, پاکستان کی 6000 یونین کاؤنسلز ہیں, اگر آپ ہر یونین کاؤنسل میں جو تو سمپٹمیٹک لوگ ہیں ان کا ٹیسٹ کریں اور جو نہیں سمپٹمیٹک جیسے آپ فرما رہے تھے, اگر آپ صرف 100 لوگوں کا, کیونکہ 100 لوگوں کی ایک یونین کاؤنسل میں رینڈم سیمپل کے ذریعے آپ کو اسٹیٹسٹیکل پاور مل جاتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے 99.9% کانفیڈنس انٹرول پہ کہ یہاں کرونا بڑھ رہا ہے, ختم ہو گیا ہے یا درمیان میں ہے کہیں, تو آپ تمام یونین کاؤنسلز 6000 کو 4 ہفتے میں مؤثر طریقے سے بتا سکیں گے کہ یہ ریڈ زونز ہیں جو میرے خیال میں 5-7% رہ جائیں گے. میرا خیال ہے یہ تو ماڈل کرنا پڑے گا لیکن 8% ہو جائیں گے. 5-7% ہوں گے جو یلو زونز ہوں گے جہاں پہ درمیان میں کہیں ہوگا, تو ریڈ ایریاز کو کوارنٹائن کر دیں, یلو ایریاز کے اوپر سافٹ لاک ڈاؤن کر دیں, اور جو
باقی پاکستان کے 80% گرین ایریاز ہیں یا 75%, وہاں پہ فل اکنامک ایکٹیویٹی کر دیں. تو اس کے ذریعے آپ ہسپتالوں پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے, ہمارے جو ڈاکٹرز شہید ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کچھ تو وہ ویڈیوز آئی ہیں, آئی ہوپ وہ غلط ہوں, جو برآمدوں میں باہر سڑکوں کے اوپر اسٹریچر پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی کی جو مدر ان لا ہیں, ان کی صورتحال لاہور میں سنگین ہو گئی. دیکھیے میں بھی لوگوں کو جانتا ہوں, میرے بہت سے دوست ہیں, ان کے اپنے ایک اور سن ان لا جو ہیں وہ فوج میں بہت اعلیٰ اس پہ فائز ہیں, بریگیڈیئر ہیں فوج کے اندر کرنٹلی. ان کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ ایک بہت بڑی پرائیویٹ ایکویٹی. ہم 24 گھنٹے میں ان کو کسی جگہ پہ بستر نہیں لے کے دے سکے. یعنی نیا ہاسپٹل میں بستر تھا, انہوں نے پی کے ایل آئی ایک چٹ دے کے بھیج دیا, پی کے ایل آئی میں کوئی بستر نہیں تھا لاہور میں, ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کوئی بستر نہیں تھا, نیشنل ہاسپٹل میں کوئی بستر نہیں تھا. اس کے علاوہ میں بھولتا ہوں 1-2 اور ہسپتال تھے. 24 گھنٹے کے بعد پھر ایک ہسپتال میں, مقامی ہسپتال میں ان کو ایک بستر ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو غریب لوگ ہیں, جن کے دوست نہیں ہیں, ہم نے تو ہر دوست کو فون کیا جس کا بھی سروسز ہسپتال کسی بھی ہسپتال سے تعلق تھا, وہ کہاں پر جائیں گے اگر یہ وبا اسی طرح اپنی ذاتی رائے میں ولید اقبال صاحب, جو غریب آدمی ہے وہ کرونا سے 2 طریقے سے مارا جاتا ہے. ایک تو اس غربت کی وجہ سے اس کی اکنامک ایکٹیویٹی ہیمپر ہوگی, دوسرا وہ پبلک ٹرانسپورٹ اور مارکیٹ پلیس اور دوسری جگہوں میں جہاں مزدوری کی لیے جاتا ہے وہاں سے وہ وائرس زیادہ جلدی پکڑ لیتا ہے, جلدی متاثر ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دی رچ پاپولیشن, جو رچ سیگمنٹ آف دی پاپولیشن جو اپنی گاڑی میں یا پرائیویٹ کار میں کہیں ٹریول کرے گا اور واپس آ جائے گا. تو یہ جو شروع والی نوشن تھی یہ درست نہیں ہے کہ یہ غریبوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو امیروں کا مسئلہ ہے. لاک ڈاؤن وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور اس کی ولنریبلٹی لیول اتنی زیادہ ہے. کل ہمارے پروڈیوسر کسی عزیز کے ٹیسٹ کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ شکایت کر رہے تھے کہ وہ ادھار کے پیسے لے کر 7,500-8,000 روپیہ ٹیسٹ کروانے آئے, ان کے پاس اپنے پیسے بھی ٹیسٹ کے نہیں تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب 10,000 بعض جگہوں پہ 12,000, بعض جگہ پہ 10, بعض جگہ پہ 8,000 یونیفارمٹی نہیں ہے, ٹیسٹ کے چارج کر رہے ہیں. آپ بتائیے اگر گھر میں 8-6 لوگ ہوں تو غریب آدمی پبلک سیکٹر کے اندر اتنی ٹیسٹنگ ہوئی نہیں, وہ کیا کریں؟ جی کیا کریں ولی صاحب؟ تو یہ ذرا تھوڑی سی مدد ہماری فرما دیں. سب سے پہلے تو یہ جی, کیونکہ آپ نے بڑا ایک زبردست پیکج اکٹھا کیا ہوا تھا آپ کے پروڈیوسرز نے اور وہ پھر پیش کیا. میں 2-3 چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. اس میں کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ آپ کے پاس جب میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا 1 ہفتہ پہلے کا تقریباً, تو وہ دکھایا گیا تھا. میں جس بات پہ میں زور دینا چاہتا ہوں اور میرا خیال آپ کے لیے بھی ناظرین کے لیے بھی, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اسٹینڈ میں کوئی کبھی کسی قسم کا ابہام یا کسی قسم کی کوئی وہ کنفیوژن نہیں تھی. کلیئرٹی پہلے دن سے تھی. یہ کسی کا کہہ دینا کہ یہ فلو ہو جانا اور آپ کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے. اس کو صرف یہ کہنے کا مطلب تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو جب یہ ہوگا تو وہ اس کے سمٹمز مائلڈ ہوں گے یا نظر ہی نہیں آئیں گے اور آپ کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائیں گے. اور فیکٹ بھی یہی ہے, کیونکہ اگر آج کا بھی حساب کتاب آپ دیکھیں, اگر ڈکلیئرڈ کیسز پاکستان میں 1.5 لاکھ کے قریب ہیں, 1,48,000 ہیں, تو اموات ابھی بھی 3,000 سے نیچے ہیں. آپ نے 2,800 گنوائی ہیں ایک جگہ, میں آج کے اخبار میں 2,900 دیکھ رہا تھا. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ اگر 1,50,000 بھی کیسز ہیں تو اس میں سے یہ 2% سے بھی نیچے تقریباً بن رہا ہے. اگر 3,000 کی ولید صاحب ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 3,000 میں سے 1,000 اوائڈیبل ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اگر یہ کہہ دینا کسی کا کہ جی یہ ایسی چیز ہے, کبھی گورنمنٹ نے یا پرائم منسٹر نے یا کسی گورنمنٹ کے ترجمان نے اس بات کے اوپر نہیں کوئی کسی قسم کی کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس دی کہ جی احتیاط جو ہے وہ علاج سے. لیکن ہمیشہ مسلسل یہ بات کے اوپر سیٹسفیکشن نہیں لینی چاہیے کہ احتیاط علاج. امریکہ کے اندر 1,00,000 بندہ مر گیا تو ہمارے یہاں 3,000 ڈیتھس ہوئی ہیں, تو ہمیں اس کے اوپر سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. میں تو صرف ایک ایکسپلین کر رہا ہوں ایک پوزیشن کو کہ یہ کہہ دینا کہ جی یہ زیادہ تر لوگ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ایک فیکٹ ہے. اور وہ اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا تھا. پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا, اور یہ کس دن کہا, میرے خیال مارچ کی کوئی تاریخ تھی, ابھی لاک ڈاؤن شروع میں جو ایک ہی لاک ڈاؤن ہوا تھا ملک بھر میں ایک لحاظ سے, جو 1-2 ہفتے کے لیے ہی لاسٹ کیا تھا, اس کے دوران انہوں نے کہا تھا, تب ان کا یہ کہنا تھا جو کہ آپ نے اس کا بھی کافی پچھلے اس میں پروگرام میں کیا, کہ جی اگر آپ کو کچھ اس طرح کے سمٹمز ہو جائیں جو زکام والا ہے یا بخار والا ہے تو خدارہ ٹیسٹ کرنے نہ پہنچ جائیں ضرور. اس کا کہنے کا مطلب اس وقت یہ تھا کہ تب ہارڈلی سارے ملک میں 2 لیبس تھیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں 100 کے قریب ہو گئی, جو ابھی کی صورتحال ہے, فوبیا نہ کریٹ ہو اس کی ٹیسٹنگ. جو ابھی کی صورتحال ہے, ابھی کانسیپٹ کلیئر ہیں. نہیں, کانسیپٹ شروع سے کلیئر تھے. اور یہ تیسری بات یہ کہ پہلے دن سے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں
کہ جی لاک ڈاؤن کا ہمارا ملک اور ہماری معیشت اور ہمارا نظام جو ہے اور ہمارے انداز رہن سہن جو ہے لوگوں کا وہ متحمل نہیں ہے. یہ خاص کر وہ لاک ڈاؤن جس کو ایک کلی لاک ڈاؤن کہتے ہیں یا مکمل یا کامل لاک ڈاؤن کہتے ہیں, جس کا مصدق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں سارے ملک میں نہ کریں, سلیکٹیو جگہوں پہ کریں. اور وہ پرائم منسٹر نے کہا اسمارٹ لاک ڈاؤنز والی بات, وہ ہماری پچھلی میٹنگ میں بھی لاسٹ ویک انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ جو جن کو یہ ہاٹ سپاٹس کہہ رہے ہیں یا زونز کہہ رہے ہیں 10 یا 12 جو آپ کے اربن سینٹر ہیں نا وہاں ہاسپٹل کیپیسٹی ختم ہوگی, ڈاکٹر بیمار پڑے ہیں. ان 10 یا 12 اربن سینٹر کی پاپولیشن جو ہے نا آلموسٹ 40% آف آور پاپولیشن بن جاتی ہے. آپ کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, گجرانوالہ کو, راولپنڈی, اسلام آباد کو شامل کریں نا تو بڑا پاپولیشن کا حصہ آ جاتا ہے. یہاں آپ کو اسٹرکٹسٹ پاسبل جو SOPs تھے نا ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. آپ کو پتا تھا ہمارے پاس ہیلتھ سیکٹر میں اسٹرکٹسٹ پاسبل SOPs کے ساتھ چلنے کی کوشش کی, اور میرے خیال میں اس میں کچھ گنجائش موجود ہے خاصی, کیونکہ جو توقع تھی عوام سے اور خاص کر وہ عید کے اس کے دوران تو اس پہ نہیں عمل درآمد ہوئی. اور انٹروڈیوس اینڈ انفورس دوز SOPs توقع نہیں رکھتے. نہیں دیکھیں وہ بھی ایک لمبا ڈیبیٹ ہے اور اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا کہ ریاست جو ہے, اب یہ بڑا ایک دلچسپ کسی نے مجھے اپنا پیپر بھیجا اور میں 2 الفاظ ہی بتاؤں گا اس کے, کیونکہ گورننس کے اوپر تھا کہ جی 70 سال میں پاکستان کی جو سٹیزنری ہے, جو شہری ہیں, وہ ریاست کو پریڈیٹری سمجھتے ہیں, پیٹرنل نہیں سمجھتے. پریڈیٹری سے مطلب کہ ریاست اپنے شہریوں کی شکاری ہے, ریاست اپنے شہریوں کے لیے والدین والا جو ہے وہ نہیں رکھتی. وہ جو صاحب کہتے تھے ریاست ہوگی ماں کی جیسی, ماں کی جیسی نہیں بن سکتی. اب نے پیٹرنل بننا ہے یا ہم نے پریڈیٹری بننا ہے. اور پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ شروع میں کہا تھا کہ یہ کوئی چیز کوئی حکومت اکیلی یہ چیز نہیں کر سکتی. دیکھیں عوام کا ساتھ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, مگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو, بچے کو, بچی کو موت کے منہ میں نہیں جھونکتی. کبھی آپ نے SOP جو ہیں قتل کے نہیں جاری کیے اور کہا کہ پولیس ہٹا لو, کبھی چوری کے لیے نہیں کیا. جان و مال کا تحفظ حکومت کا فرض ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ 3000 لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں تو یہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کو آپ اموات سے بچائیں. آپ آپشنل نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اگر بچنا چاہیں تو خود ہی بچ جائیں اور اگر مرنا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے SOP کا اجرا کر دیا ہے. حکومتیں ایسے نہیں چلتی. دیکھیں بھارت میں اس وقت ہر ملین لوگوں کے پیچھے 5 لوگ مر رہے ہیں. پاکستان میں نے 9 آخری دیکھے تھے, اب لوگ کہہ رہے ہیں 12 ہو گئے ہیں. تو کیا ہماری جو بزرگ ہیں ان کی جانیں بھارتی بزرگوں سے کمتر ہیں, ارزاں ہیں؟ اسی طرح بنگلہ دیش میں 5 ہیں, شری لنکا میں 1 ہے اور ملیشیا میں 4 ہیں. دیکھیے یہ مناسب نہیں ہے جو پالیسی حکومت. اور آپ نے اموات کا ذکر کیا, آپ کے اپنے صوبے خیبر پختون یعنی ہمارے اپنے صوبے خیبر پختونخوا میں اموات کی شرح 3 گنا ہے. کیوں ہے 3 گنا؟ اس وجہ سے ہے 3 گنا کہ وہ موت کی رپورٹنگ جو ہے وہ WHO کے مطابقت سے کر رہے ہیں اور باقی پورے پاکستان کے 3 صوبے نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے اگر یہ 6% ہے جیسا کہ خیبر پختونخوا میں کیا ایسی آفت آئی ہے کہ وہاں پہ 5 سے 6% ہے اور ہمارے باقی ملک کے اندر 2% ہے. ہمارے ہاں یہ ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں, ان سے جھگڑا صاحب ہے جی اچھے آدمی, وہ ڈیڈ آن ارائیول کو شروع میں ٹیسٹ کر کے باقاعدہ اس کی رپورٹنگ کر رہے تھے. اب شاید باقیوں نے بھی شروع کیا, وہ بھی تھک گئے. لیکن ڈاکٹر صاحبان سے پوچھیے. دیکھیے اس کے اندر انفلیمیٹری رسپانس ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ لنگ فیلئر نمونیا سے مرتے ہیں, بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں, بہت سے لوگ سٹروک سے مرتے ہیں بیکاز آپ کے بلڈ کے اندر تھرومبوسس ہو جاتا ہے, وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. آج ایک دعا ہے دنیا میں نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون شخص ڈیکسامیتھازون وہ اسی انفلیمیٹری ڈیزیز وغیرہ کے لیے جو آپ کی بلڈ کو کیور کرنے کے لیے وہ دعا ہے اور انفلیمیشن کو خلاف سائٹوکائنس کو روکتی ہے. تو 2 ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب اور ڈاکٹر طاہرہ. ڈاکٹر کیسر کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتا دیں کہ جو ڈاکٹرز کے اندر اس وائرس کی ٹرانسمیشن ہے اور طبی عملے کے اندر اس کے تازہ ترین اعداد و شمار کیا ہیں, کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز کے متعلق یہ خبریں تھیں کہ ان کی اس وائرس کے نتیجے میں موت بھی واقع ہوئی. آپ بتا سکتے ہیں آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس کیا ہیں اس وقت؟ جی ہاں, دیکھیے اس وقت تقریباً جو ہے 3000 سے زیادہ ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسز, ایک ٹوٹل میں بتا رہا ہوں جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں وہ اس وقت انفیکٹڈ ہیں. اور جو ایک لسٹ میں نے تمام لوگوں کو دی ہے, آپ کے پاس بھی بھیجی ہے, جو شہید ہو گئے ہیں ہمارے, اس میں تقریباً 38 اور ایک اور شاید ڈاکٹر انکلوڈ کر لیں, اس میں 39 ڈاکٹرز سے انتقال کر گئے ہیں اور تقریباً 3 یا 4 پیرامیڈکس ہیں جو کہ انتقال کر گئے ہیں.
تو ان میں جو ڈاکٹرز انتقال کر گئے ہیں، ان میں سے ایک بہت انٹرسٹنگ بات لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور تمام سرکار کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ڈاکٹرز انتقال کر گئے اس میں سے 2 ڈاکٹر ایسے ہیں جو کہ کووڈ کے مریض ٹریٹ کر رہے تھے، یعنی کہ وہ آئسولیشن میں تھے، کوارنٹائن میں تھے. باقی جتنے بھی ڈاکٹرز انتقال کر گئے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ دوسرے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے کہ ایک جاوید اختر پشاور کے جو ENT کے میرے شعبے کے ڈاکٹر تھے وہ انتقال کر گئے، گائنیکولوجسٹ انتقال کر گئی ہیں، جنرل پریکٹیشنر ہیں، اس میں فزیشین ہیں، ریڈیولوجسٹ ہیں، پیتھولوجسٹ ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں جو کہ تو یہ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ کرونا کے پیشنٹ نہیں دیکھ رہے تھے، وہ نارمل پیشنٹ دیکھ رہے تھے، ان کو ڈاکٹر کو لگا کے مریض چلا گیا اور وہ پھر انفیکٹڈ ہو گیا. اب اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو انہوں نے اپنے آپ کو پراپر طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کیا، یا حکومت کی طرف سے ان کو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس پراپر نہیں ملا. یہ 2 باتیں ہیں کہ اگر ان کو ملا ہے تو وہ پراپر طریقے سے اس کو یوز نہیں کر پائے ہیں. بہرحال لیکن نقصان ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز انتقال کر رہے ہیں، پیرامیڈکس انتقال کر رہے ہیں. دوسری طرف ہسپتالوں میں رش بڑھ رہا ہے اور ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ رش بڑھتا چلا گیا، نمبر آف پیشنٹس بڑھتے چلے گئے، چاہے وہ جس کی بھی کمزوری کی وجہ سے ہو، جس کی بھی پراپر مینجمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہو، لیکن ہاسپٹل پہ رش بہت زیادہ ہے. ابھی مجھے پتہ نہیں، کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ لاہور میں اور اس طرح سے پریشانی ہے. یہ لاہور میں بھی ہے، یہ کراچی میں بھی پرابلمز ہو رہی ہیں کہ ہم یہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹرز، لیکن آپ کو نارمل بیڈز نہیں ملتے ہیں، ICU HDO میں بیڈز نہیں ملتے ہیں، ICU میں نہیں ملتے ہیں. وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو آلریڈی ویٹنگ پہ HDO میں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو بڑی صورتحال خراب لگ رہی ہے. ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے ڈاکٹرز آئسولیشن میں آئسولیٹ کرتے جائیں گے اپنے اپنے گھروں پہ. جو 3000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکر اس وقت آئسولیشن میں ہیں، اسی طرح سے مزید لوگ جائیں گے. آپ کے پاس پیچھے سے کوئی اس کا بیک اپ نہیں ہے. آپ کے پاس ابھی 15,000 ڈاکٹرز جو کہ ڈاکٹرز بنے ہوئے، ان کی رجسٹریشن کا معاملہ ابھی چل رہا ہے. ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے تھے پچھلے 3-4 مہینے میں، ان کو ٹرین کر کے اور ان کو بیک اپ پہ رکھ سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے جنرل پریکٹیشنر ابھی اس وقت ہمارے پاس، میں خود تقریباً جو ہے 30-40 لوگوں کو گھر پہ آئسولیٹ کر کے ان کو ٹریٹ کر رہا ہوں. اس طرح سے بے تحاشا ڈاکٹرز جو ہیں وہ گھر پہ آئسولیٹ کر کے ٹریٹ کر رہے ہیں جو کہ مائلڈ سے ماڈریٹ بیماری میں مبتلا ہے. لیکن ہمیں ڈر اس بات کا لگا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کو کوئی ڈسنک ہوتے ہیں، کسی کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کریں گے. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جس کے تحت ہم معلومات کریں اور اس کو بھیجیں، اور اگر وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی سوری ہمارے پاس بستر موجود نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر طاہرہ رباب، جو نفسیاتی اس وقت مسئلہ ہے، جو دباؤ ہے ذہنوں کے اوپر، اس سے نبڑنے کے لیے، اس سے باہر نکلنے کے لیے، اس کے لیے کوئی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، کچھ رہنمائی کی جا سکتی ہے لوگوں کو کہ کیسے اس دباؤ کا سامنا کریں؟ بیسیکلی تو میں اس وقت سب صاحبان کی جو باتیں سن رہی ہوں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو ہمیں اس وقت عوام میں، شروع میں ہم نے دیکھا تھا ایک پینک کریٹ ہوا تھا، لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ کرونا ہے. مگر اب آنیسٹلی لوگوں کا بیہیویئر اب اتنا زیادہ کیجول ہے کرونا کی اس وبا کے بارے میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید آف کورس لاک ڈاؤن ہی ایک آخری حل ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ہماری عوام کا رویہ ہے کہ ہم بغیر سختی کے کوئی چیز جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں. سو پینک صرف وہ لوگ ہو رہے ہیں جن کو تھوڑا سا یقین ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کو خود بھی پتہ ہوگا کہ جنرلی جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کے بارے میں، تو وہ بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہماری ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہے کہ جی کرونا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کریٹ کیا گیا ہے. یعنی وہ بلیو ہی نہیں کر رہے. ہم ایک ایسی قوم ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں جس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ لاکھوں کی تعداد میں انفیکٹ ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. مگر پاکستان کی عوام کا ابھی تک یہ بلیو ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریضوں کو مار رہے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. یہ یعنی ہماری مینٹیلٹی ہے یہاں پہ. ہم یہ بات کہنا کہ جی ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیں کیا چیزیں کرنا پڑیں گی، فلو ہے وہ لوگوں کو میرے خیال میں الزام دینے سے پہلے ایک نیا جو ہوتا ہے نا، لوگوں تک پیغام رسانی
وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ جو آپ نے دونوں چیزیں کہیں، اس کا سوال اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے رہے کہ یہ ایک جان بوجھ کے پھیلائی گئی ہے تو یہودیوں کی سازش ہے، وہ بل گیٹس نے اس کے اندر کچھ چپ ڈال دینی ہے جب وہ ویکسین لگائے گا، اور یہ وہ چیزیں تھیں. ہسپتال میں جائیں تو ڈاکٹر زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو بالکل جھوٹ پر مبنی تھیں، کہیں قریب بھی اس کا کہیں حقیقت سے تعلق نہیں تھا. لیکن یہ اس کو سرکاری بیانیے سے ہم رد نہیں کر سکتے. یہ بہت زیادہ ایگزیکٹلی ہمارے سوشل میڈیا نے اس کو اتنا پروموٹ کیا اور لوگوں نے اس کو بلیو کیا، اندھا دھند بلیو بھی کیا ہے. اب انفارچونیٹلی صرف وہ لوگ خوف میں اور ذہنی دباؤ میں ہیں جو لوگ کے اس وقت یعنی جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی انفیکٹ ہو چکا ہوا ہے، یا جس کے جاننے والوں میں سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا میرے جاننے والوں میں سے کوئی انفیکٹ ہو چکا ہے. آف کورس ہم اس وقت ایک پینڈیمک کی سچویشن میں ہیں اور اس میں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. گلوبلی یہ بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ اگر ہم کرونا کے سمٹمس کو دیکھیں اور اسی طرح سے بہت سارے اور جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں ان کے سمٹمس کو دیکھیں تو وہ بہت سملر ہیں. بہت سارے لوگ کرونا سے ریکور ہونے کے بعد بھی اس ٹراما سے باہر نہیں آ پا رہے کہ جی ان کو اگر دوبارہ کرونا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. یعنی ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ خطرے کے اوپر ہے. ہمارا سیکنڈ پرابلم جو میجر پرابلم میں جس کو کہوں گی کرونا کے بعد مینٹل ہیلتھ ہے لوگوں کی. کیونکہ لوگ آف کورس ایک تو انگزائٹی کا شکار بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، اسٹریس بہت زیادہ لوگوں نے لے لیا ہوا ہے کہ کرونا کا خوف بہت زیادہ ہے ان لوگوں کو، خاص طور پہ جن کو ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے خود اس چیز کو میری فیملی میں سب لوگ جو میرے بہن بھائی اور میری اماں ابا جو تھے وہ کرونا پازیٹیو تھے، اور ہم نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ کتنا زیادہ خوف ہے. یہ بیماری آف کورس بہت سیریس ہے، اس کا دباؤ بھی جو ہے اس خوف سے ہی شاید انسان جو ہے اتنا زیادہ کمزور اس کی امیونٹی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ مجھے کرونا ہو گیا اب کیا ہوگا. اس صورتحال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ گھر میں آپ کے بہن بھائیوں یا والدین کو یہ مسئلہ تھا تو انہوں نے اس خوف سے نپٹا، کیا کیا انہوں نے؟ سر ندیم صاحب ان کو ڈیلی ہم لوگ اس چیز کے اوپر جیسے فون کے اوپر ان کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی. کوارنٹائن ہم نے ان کو گھر میں کیا ہوا تھا تو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی. ان کو ہمت دی جاتی تھی روزانہ کہ ایک واحد چیز جو ہے وہ آپ کی اپنی ول پاور ہے جو آپ کو اس کے لیے جو ہے فائٹ کرنے کے قابل کر سکتی ہے. میڈیسنس تو آف کورس چل رہی تھیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا، مگر اس خوف کو کمبیٹ کرنے کے لیے ان کو روزانہ کاؤنسلنگ اور ان کی ہمت بڑھائی جا رہی تھی اور ان کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم بات کی جاتی تھی. ان کو انگیج رکھا جاتا تھا تاکہ وہ مینٹلی آئسولیشن میں نہ جائیں، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل نہ کریں. کوئی نہ کوئی ان کو فون کے اوپر بزی رکھتا تھا، ان سے بات چیت جو ہے چلتی رہتی تھی تاکہ کم سے کم جو ہے بیماری کا اسٹریس ان کے اوپر آئے. پھر ان کو ری انفورس کیا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ایکسرسائز کا بھی خیال رکھنا ہے. ایٹ لیسٹ اگر باقاعدہ ایکسرسائز نہیں ہے تو پھر کمرے میں ہی وہ واک شاک جو ہے وہ کرتے رہیں، صرف بیڈ کے اوپر مت لیٹے رہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد الحمدللہ آفٹر 15 days دے آل ریکورڈ بہت بہتر طور پہ، بہت اچھے طریقے سے. مگر اس چیز نے ایک سبق ضرور سکھایا، جیسے ابھی ہمارے سارے جو مہمان ہیں وہ سب ایک بہت امپورٹنٹ بات کے اوپر ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ موت جو ہے، جو اگر 3000 لوگ مر گئے ہیں تو وہ انیویٹیبل بھی ہو سکتے تھے، لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا. بیکاز میں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میں اور میری بہن صرف ہم 2 لوگ تھے جو باقی سب کو لک آفٹر کر رہے تھے. اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ اگر پورا لاہور خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، پورا کراچی بیمار ہو جائے، پورا آپ کا گھر بیمار ہو جائے تو who is there to look after you؟ کوئی بندہ نہیں آپ کو دیکھ سکتا، ایون آپ کے گھر کوئی میڈ نہیں آ سکتی جو آپ کو لک آفٹر کرے گی. اور اس صورتحال میں ہم پریشر کتنا زیادہ بڑھا دیں گے، ہم برڈن کتنا زیادہ بڑھا دیں گے. لوگ جو ہیں آپ کو لک آفٹر کرنے والے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ خود بھی بیمار ہوئے ہوں گے. اس صورتحال میں ریکوری آپ کی بہت زیادہ سلو ہو جائے گی. جب ریکوری سلو ہوگی تو آف کورس کہیں نہ کہیں ڈیتھس کا ٹول ہمیں بہت زیادہ پے کرنا پڑے گا. سو اس صورتحال پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ایکچولی کرونا کے بارے میں ایک کلیئرٹی آئے کیسے. ڈاکٹر مصدق صاحب سے پوچھتے ہیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر مصدق صاحب، سوال ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا پروگرام وہیں سے گھوم کے آنا پڑے گا. ڈاکٹر کیسر نے کہا کہ 3000 ہیں ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز، پیرامیڈکس جو بیمار پڑے ہوئے ہیں اور 39 ڈاکٹرز کی ان کا ڈیتھ ہو چکی ہے، وچ از اے ویری ویری لارج نمبر، ہائی نمبر، کیونکہ یہ ہمارے لارجلی اربن سینٹرز میں بہت ہٹ ہوا ہے بیڈلی. ڈاکٹرز بھی یہاں بہت بیمار پڑے. اب یہ ڈاکٹر طاہرہ نے جو کہا یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کلیئرٹی اور لوگوں کو سیو کرنا، ڈاکٹرز کو بچانا، نرسز کو بچانا، کیسے کریں؟ دیکھیے سائیکولوجیکلی سب سے امپورٹنٹ چیز جب آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ نے لوگوں کو حوصلہ دینا ہوتا ہے تو آپ جھوٹ کے ذریعے حوصلہ نہیں دیتے. جھوٹ کا جو حوصلہ ہے وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے بیکاز جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے سائیکولوجیکلی میرے نقطۂ نظر سے، پبلک ہیلتھ کے نقطۂ نظر سے، وہ کریڈیبلٹی آف انفارمیشن.
کہ آپ کریڈیبل طریقے سے اور ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آپ اپنا بیانیہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تو اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ فلو ہے، یا میں نے تو اس وجہ سے کہا تھا کہ گرمیاں آئیں گی تو ختم ہو جائے گا، یا میں نے تو اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں جو وائرس آیا وہ ہے ہی 2 نمبر وائرس، وہ چینی وائرس ہے، وہ کام ہی نہیں کرتا، ہمارے لوگوں کی اموات ہی نہیں ہوتی. یہ کسی نے کہا کہ یہ سی گریڈ کا وائرس ہے، ڈھونڈ لیجئے گا، وہ ہے، وہ بڑے سینئر لوگوں نے لیکن یہ کیا یہ کوئی ایسی سی گریڈ والی چیز ابھی تک دریافت ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیے ابھی تک تو سامنے نہیں آئی ہے. آئی مین یہ میوٹیٹ تو کرتا ہے، میوٹیٹ کر رہا ہے، 9 قسمیں ہوں گے لیکن کوئی اے بی سی نہیں ہے اس کے. میوٹیٹ کرتا ہے، اور اللہ کرے کہ جب ڈسٹ سیٹل ہو جائے اور کریڈیبلی آپ یہ بتا سکیں کہ ہمارے ہاں کوئی میوٹیشن ایسی تھی جو کمزور تھی، تو کوئی بات بنتی ہے. لیکن آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، اور اس بنیاد کے اوپر کہ کچھ سٹڈیز میں آپ نے وائرس کی کوئی میوٹیشن دیکھی ہے، اور آپ ڈیتھ کو ڈاکیومنٹ بھی اس طرح نہ کر رہے ہوں جیسے WHO آپ کو کہہ رہی ہو، جیسے باقی پوری دنیا کر رہی ہو، اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہمارا B گریڈ وائرس یا C گریڈ وائرس ہے. یا گرمیوں میں آپ نے یہ بھی سنا، میں اب نام نہیں، مجھے معیوب لگتا ہے لوگوں کے نام لینے، کہ گرمیاں آئیں گی تو ختم ہو جائے گا. ارے بھائی، تمہارا اپنا باڈی ٹیمپریچر کتنا ہے؟ اس کے اندر اگر وہ زندہ ہے تو باہر اس سے زیادہ ٹیمپریچر تو نہیں ہے. گرم پانی پینے سے گلے سے معدے میں چلے جاتا ہے اور تیزاب سے جلا دیتا ہے. جہاں آپ نے جلایا شروع کی تھی بات وہاں ہوگا. دیکھیے ٹاپ سے آپ کو ایک کنسسٹنٹ میسج آنا چاہیے تھا، اس میسج میں کریڈیبلٹی ہونی چاہیے تھی. یہ آپٹکس نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا اب ہے. اب ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں، 4 مہینے تو گزر گئے. نہیں دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات وزیر اعظم کہہ رہے ہیں 15 دنوں میں ڈیتھ ٹول ڈبل ہوا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی آج بھی وزیر اعظم کا یہ اصرار کہ لاک ڈاؤن ہمارا سلوشن نہیں ہے، جبکہ لاک ڈاؤن ہو بھی رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صبح وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، شام کو لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کون کر رہا ہے یہ لاک ڈاؤن؟ ابھی آپ نے اگر لاہور کے اندر اتنے بڑے علاقے کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اور وہ روز اب آپ مختلف جگہوں پہ کرنے لگے ہیں، تو آپ کو یہ کہنے میں آر کیا ہے کہ ہاں ہمیں لاک ڈاؤن کرنا ہوگا؟ میں تو آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے مؤثر پالیسی جو ہے وہ 4 ہفتے کا ایک مؤثر لاک ڈاؤن ہے، ورنہ یہ وائرس آگے بھاگتا رہے گا. دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جب ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں نا لوگ کسی جگہ پہ، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں وبا پھیل رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں وبا کہاں پہ بیڑا غرق کر چکی ہے، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. مگر بیڑا غرق تو 14 دن پہلے شروع ہو گیا ہوتا ہے، بیکاز آپ جب سمپٹمیٹک ہوتے ہیں تو 5 سے 10 دن 12 دن گزر چکے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے انفیکٹ ہونا ہے اس کے نیبرنگ یونین کاؤنسل میں یا علاقے میں وہ ہو چکے ہیں. وائرس آگے آگے بھاگ رہا ہے، آپ وائرس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم وائرس سے آگے بھاگیں، اپنے ٹیسٹ کریں جیسا کہ آپ نے کہا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر علاقے کھول بند. بڑے اربن سینٹرز میں 12 شہر چن لیں، 10 چن لیں. جی بالکل، میں نے آپ کو موومنٹ لوگوں کی ریسٹرکٹ کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ آسان حل کوئی نہیں. ایک چیز اور بتائیے ولید صاحب، ایک چھوٹی عید میں لوگوں نے کھل کے شاپنگ کر کے بڑا نقصان کیا تھا. اب وہ سارے لوگ پوچھ رہے ہیں بڑی عید بھی آنی ہے اور مویشی منڈیاں ابھی 15-20 دن میں لگنی شروع ہو جانی ہیں. جی تو آپ کی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، میں ایک جو فریم ہے نا اس ڈیبیٹ کا، میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اتفاق سے آپ دیکھیں کہ یہ سارے آپ نے ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں اس پروگرام میں، آپ کے اور میرے علاوہ سب. آپ وکیل ہیں نا سر، مقدمہ لڑے صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی ڈاکٹر ظفر مرزا نے پچھلے ہفتے کسی سوال کے جواب میں اٹھائی تھی جب WHO کی طرف سے خط آیا تھا، اور وہ پنجاب کی ہیلتھ منسٹر کو یا پنجاب گورنمنٹ کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، ان کو مخاطب 15 دن لاک ڈاؤن کریں، 15 دن کھولیں. اب اس پہ اور وہ جواب وہی، اور وہ بھی ایک اپنا ایک سوچ کا ریفلیکشن ہے، کیونکہ یہ ابھی ڈسٹ جو ہے وہ سیٹل ہوئی نہیں ہے. ان کا کہنا یہ تھا، میں دہراتا ہوں، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو WHO کا خط بھی جو ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب سینیٹر صاحب مصدق ملک صاحب بات جو کر رہے ہیں، اور باقی ڈاکٹران نے بھی جو کی ہے، وہ اس سارے معاملے کو ہیلتھ کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو پنجاب گورنمنٹ نے رپورٹ جو کیبنٹ کے کہنے پہ بنائی گئی تھی، اس میں بھی اس رپورٹ کے لکھنے والوں نے کہا تھا کہ جی ہم میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، ہم نے صرف اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس میں اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں اور بھی پہلو انوالوڈ ہیں، جس طرح سے آپ کی اکانومی، جس طرح آپ کے لائکلی ہوڈز، اور وہ ان سے بھی ان پٹ لیں. انہوں نے کہا ہماری تو یہ ریکمنڈیشن ہے محض ہیلتھ کے گراؤنڈز پہ. لیکن پرائم منسٹر بھی پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں. اور اب دیکھیں پچھلے ہفتے یورپ کی بھی ایک رپورٹ آئی جس میں یہ کہا تھا کہ جی اگر یورپ میں سارے جتنے بھی ممالک تھے 10-12 کو سروے کیا تھا، اس رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جی 31 لاکھ لوگ جو ہیں ان کی جانیں بچی ہیں جو کہ انہوں نے یورپ کے ملکوں میں لاک ڈاؤنز لگائے تھے. اس رپورٹ کا تخمینہ یہ 11 یورپین کنٹریز کا. ہاں جی. اب اس کے اگر آپ اسے کمپیئر کریں، ایک اور رپورٹ بھی پائی جاتی ہے، وہ کسی ایرے غیرے نے نہیں لکھی،
وہ مائیکل لیوٹ نامی ایک شخص ہے, نوبیل انعام یافتہ ہیں, جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اپنا پروفیسر ہے, اور ان کی رپورٹ یہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ کہہ رہی تھی. 22 مئی کی وہ رپورٹ ہے کہ لاک ڈاؤنز نے کچھ اچیو نہیں کیا. لاک ڈاؤن ذریعے جو اچیو ہوا ہے سیونگ لائیوز کے حوالے سے, وہی کچھ ماسک پہننے سے اور سوشل ڈسٹینسنگ سے بھی ہو سکتا تھا. سر یہیں پہ وہ ایس او پیز کا سوال ابھرتا ہے جو ہم لوگوں کو کنوے نہیں کر پائے. آپ نے امپیریل کالج کی اسٹڈی دیکھی ہے جی, جو پاکستان کے اوپر پروجیکشن انہوں نے لی, جی جب اسد عمر صاحب سے وداؤٹ انٹرونشنز جب آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو نقصانات ہیں. تو لوگوں کو سمجھانا ہے آپ کا کام, ان کا کام, میرا کام, ہم سب کا کام. جی جب اسد عمر صاحب کو وہ امپیریل کالج والی رپورٹ کا ذکر کیا گیا اسمبلی میں, تو ان کا جواب جو انہوں نے دیا, انہوں نے کہا تھا جی پاکستان کے لوگوں کی رپورٹ بھی آپ دیکھیں کہ 82% لوگ پاکستان کے جو ہیں وہ خیر مقدم کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں. سر اسد عمر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ اس ایشو پہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسد عمر صاحب کی تو کیا بات, ایک منٹ میں بھی اگر آپ اجازت. ڈاکٹر صاحب نے میں نے ایک بہت ضروری بات کلیریفائی کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے اب دیکھیں یہ سٹنگ سینیٹر ہیں, ڈاکٹر ہیں, پبلک ہیلتھ سے تعلق رکھتے ہیں, کیبنٹ میں بھی رہے ہوئے ہیں, کیئر ٹیکر میں, اکمپلشڈ آدمی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ بھی آن ایئر آ کے انہوں نے ایک بات کی, کس طرح سے دیکھیں نا نیریٹو ایک بنتا ہے, لیکن سوشل میڈیا نے اس میں اتنا نوائز کریٹ کر دیا ہے کیونکہ ہر بندہ اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو نیریٹو لوگوں کو بھاتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. اب ایک نیریٹو کیا آیا, سروسز ہاسپٹل میں پچھلے ہفتے ایمرجنسی میں شارٹ سرکٹنگ سے ایک آگ لگی, اس سے لوگوں کو اسٹریچرز میں سے نکال کے باہر لے کے اس کی کسی نے فلم کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی اور کہا یہ دیکھو کورونا کی وجہ سے اب ہسپتال کے کوریڈورز میں بھی جگہ نہیں رہی, لوگ پارکنگ لاٹس میں آ گئے, حالانکہ وہ بالکل کچھ اور تھا. ویسے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے لیکن وہ فوٹیج اور کانٹیکس میں بالکل وہ فوٹیج کسی اور چیز کی تھی, اور بالکل اچھا ہوا, جب یہ نوائز کریٹ ہوتا ہے. بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا ایکسپلین کر دی, کیونکہ مجھے حقیقت میں نہیں معلوم. اب دیکھیں نا یہ تو ہوتا ہے, میں کچھ کہنا مجھے بھی شاید نہ پتا ہوتا. جی میں کچھ کہنا ایک جملے میں کہہ لیں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ایک ملک نہیں ہے بھائی, ایک ملک ماں سوا میں نے آپ کو جیسے بتایا سویڈن کے اور اب برازیل کے اور پاکستان کے, جہاں پہ گروتھ ریٹ وائرس کا جو ہے اس کی کمر توڑے بغیر انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے. آپ بتائیں یہاں پہ کون سے راکٹ سائنٹسٹ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسد عمر صاحب کے سمیت, جو لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے. ہمارے یعنی پاکستان کے ڈاکٹرز آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز آ کے رو رہی ہیں پریس کانفرنسز میں جو ایکسپرٹس ہیں. WHO آپ کو خط لکھ رہا ہے, اپوزیشن آپ کی منتیں کر رہی ہے, میں تو منتیں کرتا رہا ہوں ان کی, اور آپ کسی کی نہیں سن رہے. وہ 4 ارسطو ہیں کون جنہوں نے رپورٹ نکالی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو موت کے منہ میں جھونک رہے ہیں. بھائی آپ یہ تو نہیں ہو آدھے سارے ڈاکٹر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, اپوزیشن ہم اکیلے بات کر رہے ہوں تو بات سمجھ آتی. جی آپ کے خیال میں جی میں نہیں نام لینا چاہتا, جو بھی ان کے ہیلتھ ایڈوائزرز ہیں وہ کہاں سے, کون سی اسٹڈیز, یہ کون سی اکنامکس ہے جو قبرستان کھودنے کے اوپر محیط ہے, یہ کس طرح کا اکنامک فریم ورک ہے کہ پوری دنیا اپنے لوگوں کو بچا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں مر جائیں گے تو مر جائیں گے. وائرس کا اسپریڈ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر کی کیپیسٹی سے باہر ہو جائے, جو اس وقت ہو گیا ہے, کیونکہ یہ ڈاکٹر جب گرنے لگ جائے نا تو اس وقت ہمیں پریشانی ہونی چاہیے. کچھ بڑے شہروں کے بڑے ہاسپٹلز میں میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ رخ کرتے ہیں جنہیں نہیں مل رہی. دیکھیے میں نے آپ کو اپنی ایک رشتہ دار کا بتایا ہے کہ انہیں بیڈ 24 گھنٹے کے بعد ملا. 24 گھنٹے میں اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جاتا. ڈاکٹر کیسر سجاد دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. بڑے اربن سینٹرز میں بہت بری صورتحال ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, اس میں کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ کراس چیک خود بھوگتی ہوئی ایک صورتحال ہے, جہاں پر جن کی صورتحال خراب ہے مریضوں کے لیے, ان کے لیے آکسیجن والے بیڈز کی دستیابی اس وقت جواب ہے ٹوٹل ان بڑے شہروں کے اندر. چھوٹے شہروں میں ہوگی, بڑے شہروں میں نہیں ہے. کیسے نپٹا جائے, کیسے باہر نکلا جائے اسے؟ دیکھیں اس کے لیے میں تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. ہم پھنس گئے ہیں سیاستدانوں میں تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم کم ملتا ہے. میں 2-3 باتیں کر لوں کہ یہ جو مینجمنٹ ہے نا, یہ تمام سسٹم کا, اس کو مینیج کرنا ہے. اس وقت صورتحال لوگوں کے لیے بہت خراب ہے, ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. میں پہلے دن سے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایک یونیفارم پالیسی بنائیں جس کے اندر تمام لوگ, اپوزیشن والے بھی اور حکمران بھی, سب مل کے خدارہ صرف اور صرف کرونا کی کو فوکس کریں, کوئی اور بات نہ کریں, تاکہ عوام کو ریلیف ملے, عوام جو ہے یہ اس بیماری سے نجات دلایا جائے, ڈاکٹرز کو سیو کیا جائے. لیکن اب جو آپ کا بیسک سوال ہے, اس سوال کا جواب صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن پورے پاکستان کے صوبے میں موجود ہے. اس کا یہ کام تھا کہ یہ ساری چیزیں مینیج کریں. آکسیجن سلنڈر کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہیں, ایک وبا پھیلتی ہے, لوگ آ کے
جنرک نیم کے بجائے ٹریڈ نیم ایک انجیکشن ہے جس سے کہ علاج ہو رہا ہے. لوگ کسی نے کہہ دیا کہ اس سے جی بہت اچھا علاج ہو رہا ہے, لوگوں نے اس کو اٹھا کے گھر پہ رکھ لیا. اسی طرح سے پلس آکسی میٹر ہے, اس کو اٹھا کے لوگوں نے رکھ لیا. ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. لوگ جن کے گھر میں لوگ بالکل صحت مند ہیں ان کے گھر میں 3-3 4-4 سلنڈر آکسیجن کے ہیں اور پلس آکسی میٹر بھی 2-4 رکھے ہوئے ہیں. جس کو ضرورت ہے وہ بیچارہ مارا پھر رہا ہے. یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں یہ ناکامی ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت آج لوگ جو ہے پریشان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ آپ خدارہ اس کو مینج کریں. اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ڈپارٹمنٹس اپنے کام کریں, اس کو ریگولیٹ کریں. ہسپتال کے جو لوگ اپنے جو باتیں شکایتیں آ رہی ہیں کہ من مانے پیسے چارج کرتے ہیں, ٹیسٹنگ کے اوپر چارج کرتے ہیں, خدارہ یہ تمام سرکاری اسپتالوں کے علاوہ جو پرائیویٹ میں جا رہے ہیں یہ اس کی فیس حکومت پے کرے. عوام کو نہ چھوڑیں پرائیویٹ ہاسپٹل کے رحم و کرم پہ. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو کرونا ڈیزگنیٹڈ جتنے بھی ہسپتال ہیں پرائیویٹ میں اور جو پیشنٹ کرونا میں آ رہے ہیں اس کی چارجز فیس حکومت پے کرے گی, عوام نہ پے کرے. اسی طرح سے یہ سارے ریگولیٹ کریں. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہے کہ پاکستان صرف کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی پرسکرپشن کے ہی یہ میڈیکل اسٹور سے دوائیاں ملنی چاہیے. ہر آدمی جس کی مرضی جو چاہتا ہے سنتا ہے اور جا کے اٹھا کے اپنے پاس جمع کر لیتا ہے. کدھر ہے حکومت؟ کیا کر رہی ہے حکومت؟ لوگوں کو پہلے تو یہ کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ساری چیزیں ایسے ہی ہیں. بریفلی یہ بتا دیں, جو کنفیوژن بریفلی یہ بتا دیں, پھر میں ڈاکٹر طاہرہ کی طرف جاؤں گا. یہ جو دوا جس کے اوپر آج آکسفورڈ نے کہا کہ یہ بہت اچھا مریضوں پہ اثر کر رہی ہے, یہ ڈیکسا میتھازون, یہ پاکستان میں بھی دستیاب ہے یہ دوا؟ دیکھیں یہ ڈیکسا میتھازون ہے, اس سے اسٹیرائڈ ہے. اسٹیرائڈ لائف سیونگ ڈرگز کہلاتی ہے. جب آدمی بالکل آخری کوئی حل نہیں ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر ڈاکٹر اسٹیرائڈ یوز کرتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اسٹیرائڈ ڈیکسا میتھازون جب شروع میں پیشنٹ ڈسنک ہوتا ہے, جب اس کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے تو روٹین میں بھی دیا جاتا ہے. ڈیکسا میتھازون ٹیبلٹ فارم میں بھی دیا جاتا ہے اور پھر اسٹیرائڈ انجیکٹیبل بھی دیا جاتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو جملہ نکل گیا ڈیکسا میتھازون, کل آپ ڈیکسا میتھازون آپ کو مارکیٹ سے غائب ہو جائے گا. لوگ اٹھا کے ڈیکسا میتھازون سے اپنے گھر والوں کا علاج یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے, کیونکہ ابھی تک وہ ایکٹیمرا انجیکشن ہے اس کے ساتھ پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ وہ لاکھوں بھی لوگ مانگ رہے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کروں گا ندیم صاحب کہ میں اسی لیے اس انجیکشن کا نام نہیں لے رہا تھا. خدارہ کسی بھی آپ پیراسیٹامول بولیے کہ پیراسیٹامول لے لیں. لوگ ہمارے ڈاکٹرز بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں, ٹریڈ نیم لیتے ہیں, برانڈ نیم لیتے ہیں. آپ پیراسیٹامول بولیں, آپ اس کے جنرک نیم لیں کسی بھی انجیکشن کا. یہ میرے خیال میں ایتھیکلی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر برانڈ نیم لیتے ہیں تو وہ پھر لوگ جا کے اس کو جمع کر کے گھر پہ رکھ لیتے ہیں اور یہ ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ہیلتھ منسٹر کا کام کیا ہے کہ برانڈڈ دوا کے متعلق وہ اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کریں. مجھے بتائیں, یہ سمجھ نہیں آتی, بھائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان تک آ رہا ہے, یہ ڈاکٹر ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ عام آدمی کی سمجھ بوجھ سے یہ چیزیں باہر ہوتی ہیں, اسی وجہ سے, ورنہ تو ہر بندہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے. لیکن جب آپ خود آ کے پہلے آپ نے کہہ دیا وہ ہائیڈرو کلوروکوین سارے علاقے سے غائب ہو گئی, کس نے آپ کو کہا, کس سائنٹیفک بنیاد کے اوپر ہیلتھ منسٹر نے آ کے کہا کہ ہائیڈرو کلوروکوین جو ہے وہ کام کرتی ہے اور ہمارے پاس ہم نے بہت گولیاں اکٹھی کر لی ہیں اس کی؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ ہے گمراہی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ سائنٹیفکلی ویلڈ کریڈیبل انفارمیشن فزیشنز کے ذریعے نہیں دیں گے, چیزیں بلیک بھی ہوں گی, چیزیں غائب بھی ہوں گی, اور ان چیزوں کے اتنے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, یہ گورننس کے ایشوز ہیں. یہ بلیک میں بیچنا تو اس کے اوپر آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے سرکار کو. ڈاکٹر طاہرہ آپ بتائیے کون سے ایسے احتیاطی اقدامات ہیں جو حکومتی سطح کے اوپر اس وقت انفورس کرے جائیں تاکہ اس کا سپریڈ روکا جا سکے؟ میں یہ سمجھتی ہوں ایک تو لا انفورسمنٹ جو ہے اس کو بہت اسٹرکٹلی جو ہے اس وقت لاک ڈاؤن جو ہے وہ اپلائی ہونا چاہیے. پریکاشنری میجر جو ایس او پیز بنائے ہیں کہ جی ایس او پیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, ان ایس او پیز کو انشور ہونا بہت 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 ضروری ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے ایک ہم نے پہلے بہت زیادہ کر دیا تھا جی کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، یہ سلوگن لوگوں نے اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے، لوگوں کے دل سے اس چیز کا خوف نکلا ہوا. ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے. بالکل کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، مگر اس کی سینسٹیوٹی کو اور اس کی جو سویرٹی اور اس وقت جس حالات میں ہم جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ ہم ایک بہت بڑی پرابلم میں پھنسنے والے اور پھنس رہے ہیں. 1.5 لاکھ پچھلے اگر 1.5 مہینے میں اتنا بڑا نمبر ہو گیا تو ہمارے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے ایک. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ انفارمیشن جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر دی جاتی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ایک ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ ہی ڈسیمینیٹ ہونی چاہیے اور وہ ایکوریٹ اتھارٹیز کی طرف سے ہی ہونی چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ جی بہت سارے ایسے لیمن جو ہے نسخے پرسکرپشنز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ کامن ہیں کہ لوگ خود بخود ان کو استعمال کرنے کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور جو سب سے ایک بات جو ہے ہماری قوم کی سائیکالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ پیار سے اچھی پازیٹیو چیزوں سے بہت جلدی نہیں ماننے والے. یہ اوور آل ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی. یہ لوگوں کو جب تک آپ جیسے شروع میں کرونا کا خوف تھا ڈر لوگوں کے دلوں میں تو لوگ میرے خیال میں مجھے اس نقطے پہ تھوڑا سا اعتراض ہے. میرا خیال ہے کہ صرف ہمیں اوپر سے نیچے تک بیانیہ کلیئر دینے کی ضرورت ہے. قوم مان جاتی ہے سمجھ جاتی ہے بات، لیکن انہیں ایک ہی بات آپ سمجھائیں ہر روز نیا بیان دیں تو پھر مسائل آ جاتے ہیں. کلیئرٹی کے ساتھ ایک میسج دیں کہ بچیں اس سے کھیل کود مت کریں. جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. جنرل صاحب آپ کو خوش آمدید ہوں. یہ آج بہت ہی ایک ہائی پروفائل قسم کا سیشن تھا جو ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ہوا، جہاں چیئرمین جوائنٹ بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی تھے، سارے سروسز چیف تھے. تو ایسی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے کہ جس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہو کہ اتنی بڑی میٹنگ کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ چائنا اور انڈیا کے درمیان لداخ بارڈر پہ ہو رہا ہے اس میں انڈیا کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے پبلک کو سیٹسفائی کر سکے. پبلک بہت پوچھ رہی ہے، اب جن کی کیجولٹیز بھی ہو گئی ہیں اور یک طرفہ انہوں نے جو ایکشن کیا تھا جس میں کہ یونین ٹیریٹریز بنا دیا اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز تھی، تو اس پہ تو انڈیا خود اس چکر میں پھنس گیا کیونکہ اب چائنا کو کنفرنٹ کرنے کے لیے نہ تو یونائٹڈ نیشن میں جا سکتے ہیں، لڑائی کریں تو آپ دیکھ ہی لیں نتیجہ، اور اس میں زیادہ علاقہ دوبارہ مزید علاقہ کھو جانے کی پاسبلٹی ہے. مذاکرات سے چائنیز واپس جا نہیں رہے. تو عوام کو انہوں نے جواب دینا، اور مودی کی ساری سیاست ہی اسی پہ ہے کہ وہ کرتا رہے باتیں کہ جی چائنا کو لال آنکھ سے دیکھیں گے، پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. لہٰذا ان حالات میں اس مشکل سچویشن سے نکلنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ محاذ کھول دے. اور یہ پاکستان کے ساتھ محاذ کھولنے سے کیونکہ وہاں پہ نفسیاتی طور پہ آپ کو ایسا خطرہ نظر آتا ہے کہ وہ محاذ کھولے گا؟ میرا خیال اس کے پاس چارہ نہیں ہے، وہ بہانہ ڈھونڈے گا کسی نہ کسی طرح آزاد کشمیر میں کچھ کرنے کے لیے. تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ سچویشن جو ہے یہ اس کے جوابی طور پر اپنی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں تیاری تو ہے لازمن ہمیں، اور یہ بھارت کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان کے اپنے سیاستدان، ان کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے جا کے ان سے آزاد کشمیر لے لیں. اگر 70 سال تیاری کی ہے تو انہی کے لیے کی ہے. لیکن جو اصل قصہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر بڑا مارکا کھول دے، وہ اسی طرح کا بے شک ہو کہ کوئی دھماکہ کیا کچھ کیا اور اس کے الزام پاکستان پہ لگا کے، تو بالا کوٹ والا قصہ جیسے ہوا تھا اس طرح کو کوئی کر دے. اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہمارے ساتھ ہو گئی غلط وہ یہ تھی کہ بالا کوٹ کے وقت میں ہم نے اپنی سوورینٹی کا دفاع نہیں کیا، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھارت کو کہا کہ جی آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ریٹیلیٹ کریں پاکستان کے خلاف. نتیجہ یہ کہ انٹرنیشنل لیجٹمیسی بھارت کے پاس ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس بالا کوٹ کے واقعے کے بعد ہم انٹرنیشنل، جب ہمیں ثبوت دیے تھے بھارت نے اور ثبوت سارے لفظ قسم کے فضول قسم کے تھے، تو پھر ہمیں امریکہ کو، فرانس کو، ان ملکوں کو جا کے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، ڈیلیگیشن جانے چاہیے تھے. تو کیا ہم نے نہیں کانٹیکٹ کیا؟ نہیں، ہم نے تو کانٹیکٹ نہیں کیا نا. ہم نے تو ان کو یہ کہنا تھا کہ جناب آپ کو کیا ثبوت دیے تھے جو آپ نے ان کو لیجیٹمیسی دے دی. یہ کچھ عام چیز نہیں ہے، یہ اتنا سیریس کام آپ نے کیا، اتنا غیر ذمہ دارانہ کام کیا کہ جناب انہوں نے ادھر الزام لگایا اور ادھر آپ نے کہہ دیا کہ they have a right to retaliate. کیا یہ ذمہ داری کا ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت انہوں نے دیے تھے؟ ہمیں تو یہ دیا انہوں نے. ہم نے تو اپنے دیکھیں ہوا کیا ہے. اب تیاری ٹھیک ہے ہماری جنرل صاحب، لاسٹ بالکل ایک 30 سیکنڈ. جی
دیکھیں تیاری ٹھیک ہے، ملٹری رسپانس اس وقت بھی ٹھیک تھی، آج بھی ٹھیک ہے. آپ اس وقت ملٹری رسپانس کے اوپر ہم نے چھلانگیں مارنی شروع کر دی، ڈپلومیٹک رسپانس کی طرف ہم نہیں آئے، جہاں ہم نے انٹرنیشنل لیجیٹمیسی جو ان کو ملی تھی وہ ختم کروا. جنرل امجد صاحب، سینٹر مصدق ملک صاحب، لیڈ ڈاکٹر کیسر، ڈاکٹر طاہر، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.